ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 700 حفاظ قرآن تھے جی، اور تب سے لے کے اب تک امت کے علماء اس پر پہرا دیتے آئے ہیں۔ اور 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی اور ان کے رفقاء کی جد و جہد سے یہ قانون منظور ہوا کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ان میں ایک گروپ ہے لاہوری گروپ، اس کے لوگ آ گئے 50 لاکھ روپیہ لے کے، جو آج کا میرے خیال 50 ارب ہوگا، یعنی 1974 میں جو 50 لاکھ روپیہ کتنا رقم ہوگی، یہ آپ لے لیں اور ہمارا نام قرارداد میں سے نکال دیں، لاہوری گروپ، کہ جی ہم، ان کا بھئی تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، اس کو کیا مانتے ہو بھئی؟ مجدد مانتے ہیں۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا کہ ہم تو جو اسے مسلمان بھی مانتا ہے نا، اسے بھی مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ مسلمان خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا جناب یہ آپ لفظ نکال دیں، ایک لاہوری گروپ، آپ شناختی کارڈ کا وہ فارم دیکھیں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے لاہوری گروپ، تو ہم آپ کے یہ 50 لاکھ روپیہ دیں گے۔ انہوں نے کہا 50 کروڑ بھی ہوں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جی۔ انہوں نے انسانی نفسیات جانتے ہیں نا، انہوں نے وہ بریف کیس کھول دیا، اس میں نئے نئے نوٹوں کی گڈیاں سلیقے سے جڑی ہوں، تو کیسا وہ دل فریب منظر ہے، کیسا دل فریب، یعنی بندے کو دھوکے میں ڈالنے والا منظر ہے، اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں۔ لیکن مولانا شاہ احمد نورانی حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے، صدیق کی اس لیے کہلاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 50 کروڑ بھی ہوں تو ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، اسے تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے سامنے ان کے لانے کی، اسے بند کرو اور لے جاؤ، کیونکہ یہ جملہ کہا ہم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں، اب ہماری بولی کوئی نہیں لگا سکتا۔ پھر یہ شعر میں نے ان سے خود یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، ان کا بیان سامنے سنا ہے، وہ یہ شعر بھی پڑھتے تھے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، یا رسول اللہ جو آپ کی گلی کے گدھا ہیں ان کو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی خرید سکتا نہیں۔ تو وہ جناب وہ لکھا گیا، تب سے عالم کفر کو بڑی درد ہے کہ جی مرزائیوں کے بھی حقوق ہونے چاہیے، ایسے تو ویسے، ایسے تو ویسے، اور اس میں کہ جی ان کو بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر شائع کی، خود یہ بتاتے ہیں کہ ولی خان جو ANP کا لیڈر ہے KPK سے، اب مر چکا ہے، تو اس کے پاس لے گئے قرارداد اور کہا جی آپ کے دستخط چاہیے اس پہ، تو انہوں نے کہا جی کہاں دستخط کرنے، وہاں پہ دستخط کر دیے۔ تو شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ آپ دستخط کرنے سے پہلے پڑھ لیں، تو ولی خان کے الفاظ تھے کہ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے اس کا ہی خدشہ تھا کہ یہ کوئی مخالفت کرے گا، لیکن اس نے کہا جناب جہاں آپ کہتے ہیں وہیں دستخط، تو متفقہ طور پر۔ اچھا ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا، اس نے یہ کہا کہ مولانا یہ کیا آپ مسجدوں کی بحث اسمبلی میں لے آئے، اسمبلی اس کام کے تو نہیں، اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تو اور یہ بھی مجھے یہاں سے آپ کیوں ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دلوانا چاہتے ہیں، یہ سوال تھا۔ تو آپ نے دیکھو کتنی فراست اور دوربینی پائی تھی کہ آپ اسے قرآن و حدیث کے دلائل دیتے، تو وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ مسجد کی بحث ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، اگر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہہ دے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے وزیر اعظم ہونے کے دعوے ہم اسے قید کر دیں گے؟ کہا جو 5 سال کا منصب ہے عارضی دنیاوی اور 5 سالہ، اس کے لیے آپ اتنے حساس ہیں کہ کسی اور کا وزیر اعظم کہلوانا گوارا نہیں کرتے، تو ہمارے آقا تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، تو ان کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکے گا؟ تو اس پر بھٹو نے کہا کہ اب مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
تو یہ چاہے وہ حکومتی ایوان تھے یا اپوزیشن کے بینچ تھے، سب نے متفقہ طور پر اس قرارداد کے اوپر دستخط کیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہوا کہ وہ عالم کفر جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے، تو ابھی ان دنوں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا کہ ایک شخص نے جو مرزائی ہے اس نے قرآن پاک کی تفسیر شائع کی۔ تو قرآن پاک کی تفسیر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قانون کی روح سے ہی یہ شاعر اسلام میں سے کوئی بھی علامت اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی کلمہ طیبہ لکھ سکتے ہیں اپنی بلڈنگ پہ جو ان کا مندر یا گرجا جو بھی ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ مسجد کی شیپ میں اسے بنا سکتے ہیں، نہ ہی وہاں پہ اذان دے سکیں۔ یہ سارے شاعر اسلام ہیں، اس سے قرآن پاک بھی شاعر اسلام میں سے ہے، تو اس کو بھی یہ اپنی کتاب کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ کتاب تو مسلمانوں کی نا، مرزائیوں کی نہیں ہے۔ تو وہ مرزا کے بیٹے کی لکھی ہوئی تفسیر انہوں نے شائع کی۔ اب جج نے یہ کہا جی یہ قانون جو ہے قرآن پاک کی غلط تفسیر شائع کرنا، یہ قانون 2020 میں بنا ہے، تو 2019 میں یہ بندہ پکڑا گیا ہے، تو لہٰذا اس پہ یہ لاگو نہیں ہوتا۔ حالانکہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ کئی ایسے قوانین ہیں جو پچھلی ڈیٹ میں نافذ عمل ہو گئے، منظور بعد میں ہوئے لیکن پیچھے سے ان کو نافذ العمل کیا گیا ہے، تو آپ یہ کر سکتے تھے۔ اگر بالفرض یہ نہیں کرتے تو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے تھا کہ اس تفسیر کی تمام کاپیاں بحق سرکار ضبط کر لیتے، یہ بھی نہیں کیا گیا۔ پھر اس میں غلط جو ہے مس کوٹ کیا گیا آیات قرآنی کو اس فیصلے میں، مثلا یہ لکھا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہم بھی قبول کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کون سا جبر پایا گیا؟ جبر تو یہ ہوتا کہ اس مرزائی کے اوپر بندوق رکھ دیتے اور کہتے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، مرزا کے اوپر لعنت بھیجو، ایسی بات ہوتی تو کہتے جی یہ جبر ہے۔ جبر تو کوئی بھی نہیں پایا گیا، تو یہ بھی مس کوٹ کیا اس آیت قرآنی کو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے لکھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ آیت قرآن پاک کی 14ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو قرآن پاک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہذا یعنی بین السطور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی تفسیر غلط شائع کرتا ہے، کوئی ترجمہ غلط شائع کرتا ہے تو اس پہ ایکشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک خود ہی حفاظت کرے گا۔ تو بھئی یہ نقطہ جو ہے، یہ مثال کے طور پہ ختم نبوت کے تحفظ، وہ بھی جنگ یمامہ میں صحابہ کرام جاتے ہیں، اللہ پاک خود ہی ختم نبوت کا تحفظ کر لے گا۔ قرآن پاک کے کتنے حافظ وہاں شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، اس کے بعد یہ خیال پیش ہوا کہ اس کو تحریری صورت میں اکٹھا کرنا چاہیے، تو اس وقت بھی صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ پاک ہی حفاظت کرے گا، ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے۔ لیکن نہیں، ان کا عالم اسباب میں یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کا تحفظ کریں، اس کی عظمت و ناموس کا تحفظ کریں، یہ ذمہ داری اس دنیا میں مسلمانوں کی ہے۔ ہاں حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے اور ظاہری سبب یہ بنایا ہے، جیسے حفاظ قرآن کے لیے قرآن پاک یاد کرنا آسان کر دینا، یہ بھی قرآن پاک کی حفاظت کا ظاہری سبب اللہ کا بنایا ہوا ہے، وغیرہ دنیا کی اور کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی اور قرآن پاک کے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے حافظ مل جاتے ہیں، تو وہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یاد کرنا آسان کر دیا ہے، تو یہ اس کی حفاظت۔ تو اس لیے یہ مطالبہ ہو رہا اور یہ جائز مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سیکرٹری نے مفتی منیب الرحمن صاحب کو فون کیا اور کہا جی یہ وضاحت اس کی غلط ہوئی ہے، یہ فیصلہ رپورٹ غلط ہوا ہے، تو اس کے باوجود مفتی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ واپس لیں، یا اس کے اندر جو آپ نے مس کوٹ کیا آیات قرآنی ان کو تسلیم کریں کہ یہ ان کا حوالہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہی ہمارا بھی مطالبہ ہے اور ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو قانون ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور ہم بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت